کون ہے جو بار بار آپ کو فون کر رہا ہے؟ فرحات کتنی مرتبہ آپ کو کہہ چکی ہوں کہ جب آپ میرے ساتھ ہوں تو مجھے کسی کی کال آتی سنائی نہ دے۔ میں جو کال اٹھانے ہی والا تھا جب میں نے فریحہ کے یہ الفاظ سنے تو اگلے ہی پل موبائل وہیں پر سائلنٹ کر کے رکھ چکا تھا۔ وہ ہاتھ میں کافی کی کپ لیے میرے پاس ہی صوفے پر آ کر بیٹھ چکی تھی اور میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے جا کر کہنے لگا کہ ڈارلنگ، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ ارے میں تو بس یوں ہی کال کاٹ رہا تھا۔ تم جانتی تو ہو کہ جب تم میرے قریب ہوتی ہو تو میں پوری دنیا بھول جاتا ہوں۔ اتنا سن کر فریحہ بھی کندھے اچکا کر مسکرائی تھی، گویا فخر سا محسوس کر رہی ہو، لیکن کافی کا ایک گھونٹ بھر کر کہنے لگی، ہاں، پوری دنیا کو میری خاطر نظر انداز کر سکتے ہو، لیکن سوائے اس چھپکلی کے، کسی روز میری خاطر اس چھپکلی کی شکل والی نورین کو بھی اپنی زندگی سے دفع کر دو تو ہی مانوں گی کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو۔ یہ بات فریحہ نے کہہ تو دی تھی، جبکہ اگلے ہی پل فرحات کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ فریحہ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ ارے تم تو ساری حقیقت جانتی ہو، پھر بھی اس طرح کی باتیں کرتی ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تبھی تو تم سے شادی بھی کر لی ہے اور تمہیں اس فلیٹ میں بھی رکھ رہا ہوں، زیادہ وقت تمہارے ساتھ ہی گزارتا ہوں، لیکن اب میرے ماں باپ کو بھی تو دیکھو، اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا تو میری کس قدر بے عزتی ہو جائے گی۔ تم جانتی تو ہو کہ پہلے میری زندگی میں میرے ماں باپ ہیں، ان کا حکم ہے، اور اس کے بعد ہی میری ذات آتی ہے، اور میری ذات سے منسلک تم ہو۔ فرحات نے یہ بات جب فریحہ سے کی تو وہ خاموش ہو چکی تھی، لیکن یہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا جو اس نے مجھے ایسا کہا ہو۔ میرا اور فریحہ کے نکاح کو 2 مہینے ہو چکے تھے اور ہر بار اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ بس مجھے حق مہر میں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن میں آپ سے صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ اس نورین کو طلاق دے دیں۔ میں آپ کی زندگی میں اپنے علاوہ کوئی اور عورت برداشت نہیں کر سکتی، اور میں نے اس سے یہی وعدہ کیا تھا کہ ہاں، ایک دن وہ بھی آئے گا جب میں اسے چھوڑ دوں گا، لیکن جب تک میرے ماں باپ میرے سر پر موجود ہیں میں یہ قدم بھول کر بھی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ میرے ماں باپ میرے لیے سب سے زیادہ اہم تھے۔ رات کے تقریباً 1 بج چکے تھے جب میں نے فریحہ سے کہا کہ اب مجھے گھر جانا چاہیے۔ وہ میرے پہلو میں موجود تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں آپ کو گھر بھیجوں، وہاں وہ نورین آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوگی، آپ کو اپنے کمرے میں لے جائے گی، آپ کے ساتھ پیار بھری باتیں کرے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزاریں، وہ بھی تنہائی میں۔ میں نے فریحہ کی بات سنی تو محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ فکر کیوں کرتی ہو، میں صرف اور صرف تمہارا ہوں، تمہارے علاوہ کسی کے بارے میں اب تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی کیا مجال ہے جو مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کرے؟ لیکن اس کے باوجود فریحہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں نورین کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ وعدہ کر لیا اور پھر گھر آ گیا۔ رات کے تقریباً 1:45 بج رہے تھے۔ میں نے گھر صبح ہی کال کر کے بتا دیا تھا کہ آج میں گھر آؤں گا۔ میرا گھر شہر سے تقریباً پونے گھنٹے کی دوری پر تھا۔ جب گھر پہنچا تو پہلی مرتبہ ڈور بیل بجانے پر ہی دروازہ کھل چکا تھا۔ سامنے نیم اندھیرے میں نورین کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی، کہنے لگی کہ آپ آ گئے۔ گھر بالکل سنسان پڑا تھا، صرف وہی تھی جو میری خاطر جاگ رہی تھی۔ میں نے ایک سرسری سی نظر اس پر پھیری اور پھر گھر میں داخل ہو گیا۔ ٹھیک سے تو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ گھر میں نظر دوڑائی تو امی ابو کہیں نہیں تھے۔ میں کہنے لگا کہ امی ابو کہاں ہیں تو کہنے لگی کہ کافی دیر ہو چکی ہے، وہ لوگ تو دوا لے کر سو گئے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر وہاں سے سیدھا فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو گرما گرم بریانی اور کھیر کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں فریحہ کے ساتھ کھانا کھا کر آیا تھا، مگر اس کے باوجود میرا جی للچانے لگا۔ خوشبو کو سونگھتے ہوئے میں لاؤنج میں آ چکا تھا۔ سامنے ہی ٹیبل پر نورین نے کھانا لگا کر رکھا تھا۔ کہنے لگی کہ آپ فریش ہو کر آ گئے، آئیے میں نے آپ کے لیے کھانا لگا کر رکھا ہے۔ میں حیران تھا، بھلے ہی کھانا کھا کر آ چکا تھا لیکن پھر بھی کھانے کی خوشبو سونگھ کر بھوک لگ چکی تھی۔ فریحہ کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا، وہ میرے لیے کھانا باہر سے ہی آرڈر کرتی تھی، بس نوڈلز اور آملیٹ یا پھر بریڈ جیم دے دیا کرتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے وہی پیاری تھی کیونکہ وہ میرے ساتھ جچتی تھی، میری طرح ہی ماڈرن تھی، نہ کہ نورین جیسی گاؤں کی بس گھرداری اور سلیقہ شعار سی لڑکی۔
بہرحال وہ کھانا دیکھ کر میں کھانا کھانے لگا۔ بھلے ہی میں اس کو کچھ خاص منہ نہیں لگاتا تھا، لیکن کھانے سے کیسی ناراضگی۔ میں جتنی دیر کھانا کھاتا رہا وہ مجھے دور بیٹھ کر دیکھتی رہی اور اندر ہی اندر مسکراتی رہی۔ اسے یوں مسکراتا دیکھ کر میں کہنے لگا کہ کیا بات ہے، مجھے دیکھ کر مسکرا کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، اتنے روز بعد آپ کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس کھانا کھاتا رہا۔ میں نے بھوک سے زیادہ ہی پلیٹ میں چاول اور پھر کھیر ڈال لی تھی۔ کچھ ہی کھا کر میں نے وہ چیزیں بچا دیں۔ جب میں کھا کر اٹھا اور کمرے میں جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ نورین وہی میری کرسی پر بیٹھی وہ پانی پی رہی تھی جو میں نے چھوڑا تھا۔ پانی پینے کے بعد اس نے میرا ہی جھوٹا کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کتنی ہی دیر میں سے کھڑا دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر کمرے میں آ گیا۔ میرا 3 سال کا بیٹا کمرے میں سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ سی آ گئی۔ پہلے مجھے میرا بیٹا بھی بڑا پیارا لگتا تھا، لیکن جب سے فریحہ میری زندگی میں آئی تھی، میری زندگی اور صرف فریحہ بن کر رہ چکی تھی۔ نورین سے اور نورین سے جڑی ہر چیز سے بس میں رسمی تعلق بڑھا رہا تھا، صرف اس ڈر سے کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ میں نے اپنے بیٹے کے سر پر اپنے لب رکھے اور پھر اس کے ایک جانب ہو کر سو گیا۔ جب تک نورین کمرے میں آئی میں جاگ بھی رہا تھا تو آنکھیں بند کر چکا تھا۔ وہ بیٹے کی دوسری جانب آ کر لیٹ گئی۔ میں نے بیٹے کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا تو نورین نے بھی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بے ساختہ مجھے فریحہ کی بات یاد آئی۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ وہاں سے ہٹا دیا اور دوسری جانب ہو کر سو گیا۔ میرے ماں باپ صبح مجھے گھر میں دیکھ کر بہت خوش تھے۔ سوال کرنے لگے کہ اس مرتبہ تم پورے 1.5 ماہ بعد گھر آئے ہو اور اب جا بھی رہے ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں اماں، کام ہی بہت ہوتا ہے، بس آپ لوگوں سے ملنا تھا اس لیے آ گیا۔ میں نے اپنی جیب سے 50,000 روپیہ نکال کر اپنے ماں باپ کے ہاتھوں پر رکھا کہ ان سے خرچے وغیرہ پورے کرتے رہنا۔ ناشتہ کرنے کے بعد کچھ گھنٹوں بعد مجھے واپس شہر جانا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آج کا لنچ فریحہ کے ساتھ ہی کروں گا۔ میرے ماں باپ مجھے کہتے رہ گئے، لیکن میں ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے نکل آیا تھا اور سیدھا اپنی فریحہ کے پاس آیا تھا۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ نورین کی آنکھوں میں کتنی امید تھی کہ میں جانے سے پہلے اس سے مل کر جاؤں گا، اپنے بیٹے کو بوسہ دے کر جاؤں گا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ گھر آیا تو فریحہ مجھ سے ملنے کے بعد ایک مرتبہ پھر مجھ سے یہی کہہ چکی تھی کہ بتاؤ، تم نے نورین کے ساتھ زیادہ بات تو نہیں کی، اس کے ساتھ زیادہ فری تو نہیں ہوئے، اسے کوئی گرین سگنل تو نہیں دیا؟ اور میں اسے یہ کہہ رہا تھا کہ ارے نہیں بابا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلا وجہ ہی تم شک کرتی پھرتی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد پھر وہی سوال تھا کہ تم کب اسے طلاق دے رہے ہو؟ میں اب اسے کیا بتاتا؟ میرے ماں باپ کی وہ پسند تھی، میری امی کی بہن کی بیٹی تھی، یتیم تھی۔ ماں باپ تو کب کے نورین کے مر چکے تھے اور میری ماں نے اسے بالکل اپنی اولاد جیسے پالا تھا۔ شروع میں نورین سے مجھے بھی محبت تھی، وہ اچھی تھی، لیکن ہاں ذرا گاؤں کے ماحول سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اپنے دوستوں سے اسے ملواتے ہوئے مجھے شرم سی محسوس ہوتی تھی۔ بہرحال جب سے میری زندگی میں فریحہ آئی تھی تب سے ہی میں خوش رہنے لگا تھا، بالکل میری من مرضی کے مطابق لڑکی تھی، لیکن مجھے ایک وقت میں صرف ایک ہی بیوی کے ساتھ محبت ہو سکتی تھی اور وہ اب میری زندگی میں آنے والی فریحہ تھی، جسے میں اپنے دل کے بے حد قریب کر چکا تھا۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرنے لگا اور میرے ماں باپ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ رات کے 2 بجے مجھے نورین کی کال آئی تھی۔ میں نے اس کی کال اٹھا کر انتہائی غصے سے کہا تھا، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ آدھی رات کو بھی چین نہیں لینے دیتی، نیند آئی ہوئی ہے مجھے۔ لیکن اگلے ہی پل اس کی سسکیوں کی آواز اور گھر سے رونے کی آواز سن کر میں گھبرا سا گیا۔ کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ روتے ہوئے جو بات مجھے نورین نے بتائی، میرے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ میں فوراً وہاں سے بھاگا تھا۔ فریحہ مجھ سے پوچھنے لگی اور میں بول کر اسے یہ بھی نہیں بتا سکا کہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ پورے گھر میں کہرام سا مچ چکا تھا۔ میرے ماں باپ کفن میں لپٹے پڑے تھے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں تو ان کا آخری مرتبہ خیال بھی نہیں رکھ پایا تھا، ان سے مل بھی نہیں پایا تھا، انہیں اچانک ہو کیا گیا تھا؟ نورین دور بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے تو میرے ماں باپ سے محبت بھی بہت تھی، کہتی تھی کہ اگر میں نے ان کا مرا ہوا وجود دیکھا تو میری جان چلی جائے گی۔ دور بیٹھی سسک کر رو رہی تھی۔
میرے ماں باپ دونوں ہی ایک قریبی رشتہ دار کے ہاں دعوت پر گئے تھے۔ واپسی پر جس ٹیکسی میں آ رہے تھے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرے دونوں ماں باپ موقع پر ہی وفات پا چکے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے میں اپنے ماں باپ کو دفنا چکا تھا۔ نورین اب اس گھر میں بالکل اکیلی رہ چکی تھی۔ جب تک وہاں پر مہمان آتے رہے میں وہیں پر تھا، لیکن پھر جب مہمان آنا بند ہو گئے تو فریحہ کی بھی کال آنے لگی کہ میں یہاں پر اکیلی ہوں، مجھ سے ملنے کے لیے آؤ یا مجھے وہاں لے جاؤ۔ اب تو لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ تمہاری دو بیویاں ہیں۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ واپس فریحہ کے پاس آیا تو پہلے تو اس نے میرے ساتھ تعزیت کی اور پھر ایک رپورٹ میرے سامنے کر دی جس میں لکھا تھا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خوشی کا اظہار کروں یا افسردہ رہوں، کیونکہ ایک طرف ہمیشہ کے لیے میرے والدین جا چکے تھے، جبکہ وہیں دوسری جانب مجھے فریحہ اتنی بڑی خوشخبری دے چکی تھی۔ بہرحال کچھ روز ہی گزرے تھے مجھے وہاں پر رہتے ہوئے جب مجھے نورین کی بھی فکر ستانے لگی، کیونکہ وہ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ فریحہ کو تو عادت تھی گھر میں اکیلے رہنے کی، جبکہ نورین ہمیشہ میرے ماں باپ کے ساتھ ہی رہی تھی۔ بار بار مجھے کال کر کے کہتی کہ آپ کچھ روز کی چھٹی لے کر یہاں کیوں نہیں آ جاتے؟ مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، چور لٹیرے بھی بہت ہوتے ہیں، وارداتیں بھی بہت ہو رہی ہیں۔ آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ مجھ سے اتنے کتراتے کیوں ہیں؟ مجھے آپ کی اس وقت ضرورت ہے۔ اس کی اس طرح کی باتیں سن کر میں نے جیسے تیسے فریحہ سے جھوٹ بولا اور واپس گاؤں چلا آیا، لیکن اس شرط پر اس نے مجھے بھیجا کہ اب تو تمہارے ماں باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، شاید ان کی زندگی اتنی ہی تھی، لیکن اب تمہیں اپنے اور میرے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہوگا۔ بہتر ہے کہ تم جاؤ اور جا کر نورین کو طلاق دے دو۔ ماہانہ خرچہ اسے بھجواتے رہنا، وہ جہاں مرضی جا کر رہے۔ اب دیکھو میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، تمہیں اتنا تو میری خاطر کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے اپنی بیوی کی بات سنی تو مجھے نورین کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ محسوس نہیں ہوا تھا، اس لیے اسے طلاق دینے سے بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نورین کے پاس تو چلا آیا، وہ واقعی کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ گھر میں اکیلے رہ کر اس کی طبیعت بھی کافی خراب ہو چکی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ بس اس دفعہ میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، آپ یہیں پر میرے ساتھ رہیں گے۔ جو بھی نوکری ہے، جو بھی کام ہے، بہت کر لیا آپ نے شہر میں، یا تو مجھے شہر لے کر جائیں یا پھر یہیں رہ کر کام کر لیں، میں روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لوں گی، لیکن اب مزید آپ سے دور نہیں رہوں گی۔ یہ سن کر میں نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر کہنے لگا کہ تم تو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لو گی، ظاہری سی بات ہے، شروع سے ایسے ہی تو گزارا کرتی آئی ہو، لیکن میرا گزارا ایسے نہیں ہوتا۔ میری بات پر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے اور گڈو کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس کی اس طرح کی دیدہ دلیری پر میں حیران تھا، آخر اس میں اتنی ہمت آ کیسے گئی تھی؟ بہرحال میں یہاں پر ایک مقصد کے تحت آیا تھا، سوچ چکا تھا کہ اس گھر سے جانے کے بعد آخر نورین کا کیا ہوگا۔ یہ تو آبائی گھر ہے، میرا بیٹا بھی بھلے ہی میں اس کے ساتھ اتنی محبت نہیں رکھتا تھا، لیکن خون تو میرا ہی ہے نا، اور نورین کے بھی ماں باپ وفات پا چکے ہیں، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر میں اسے اس گھر سے بھی نکال دوں گا تو یہ بیچاری تو اکیلی رہ جائے گی۔ اس لیے میں نے کچھ سوچ بچار کی اور پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسا کروں گا کہ یہ گھر نورین کے نام کر دوں گا اور مہینے کا خرچہ اسے ملتا رہے گا، اس طرح اس کا یہاں پر گزارا ہوتا رہے گا، اور دوبارہ میں یہاں گاؤں میں کبھی چکر ہی نہیں لگاؤں گا۔ میں نے اس طرح کی باتیں سوچ لی تھیں۔ آج برسات کا موسم تھا، موسم کافی خوشگوار تھا۔ نورین کچن میں گئی، گرما گرم چائے اور پکوڑے بنائے اور ساتھ ٹماٹر کی چٹنی اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، بنا کر سب کچھ میرے سامنے رکھا۔ کہنے لگی کہ میں نے آپ کی پسندیدہ شامی کباب بھی بنا کر رکھ دیے تھے، وہ بھی تل کر لاتی ہوں۔ میں اسے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کے پیار کے سامنے میں بالکل ٹوٹ سا گیا تھا۔ پتہ نہیں کوئی چیز تھی جو مجھے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کباب فرائی کر کے لے آئی تھی، میرے سامنے پلیٹ میں سجاتے ہوئے دے رہی تھی، جبکہ میں کہنے لگا کہ نورین مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ پلیٹ سجاتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں، بیٹھ کے ساتھ چائے پئیں، پکوڑے اور کباب کھائیں، اور ساتھ بتائیے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ اس نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور تھوڑے تھوڑے پکوڑے سے آلو نکال کر بیٹے کو کھلانے لگی۔ وہ مسکرا رہی تھی، خوش تھی، لیکن جب میں نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں تو اگلے ہی پل اس کے چہرے پر مسکراہٹ مٹ چکی تھی۔ وہ بالکل سنجیدہ ہو چکی تھی، اس کا ہاتھ وہیں پر رک چکا تھا، لیکن بولی کچھ نہیں تھی۔
میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ مجھے لگا تھا وہ چیخے گی، چلائے گی، روئے گی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ کہنے لگی، کیوں؟ آپ مجھے کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں؟ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ بس، میں مزید تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا۔ تم کبھی بھی میری آئیڈیل تھی ہی نہیں۔ میں جس لڑکی کو پسند کرتا تھا، میں اس سے شادی کر چکا ہوں، اور وہ بھی مجھے بہت جلد ایک بچے کا باپ بنانے والی ہے۔ وہ میری جیسی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ میری محبت ہے۔ وہ خاموشی سے میرے منہ سے اپنی سوتن کی تعریفیں سنتی رہی تھی، لیکن پھر مسکرائی تھی۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر آئے تھے۔ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ کو حق ہے، آپ پسند کی شادی کریں، لیکن ان سب میں میرا کیا قصور تھا؟ میں تو ساری زندگی آپ کے نام پر گزارنے والی تھی، آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ آخر جدائیاں میں نے برداشت کیں، آپ کے لیے ساری ساری رات جاگ کر کتنے خواب میں نے بنے، لیکن خیر، کوئی بات نہیں۔ خیر، آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو بے شک چھوڑ دیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہنے لگی کہ اگلے 1 مہینے تک آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا، بالکل میرے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا پڑے گا جیسے کہ حق ہے۔ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں جانتا تھا وہ کس وقت کو یاد کر کے بات کر رہی ہے۔ وہی وقت جب ہماری شادی ہوئی تھی، اور میں اپنی باہوں میں اٹھا کر نورین کو کمرے میں لایا تھا۔ اس سے بڑی ہی محبت امیز باتیں کرنے کے بعد وعدے کیے تھے کہ میں ساری عمر اسے یوں ہی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، اسے ہر خوشی دوں گا۔ بہرحال، چونکہ وہ میری زندگی سے جانے والی تھی، اور یہ میرا سفر اس گاؤں میں اور نورین کے پاس آخری تھا، اس لیے میں نے اس کی شرط مان لی۔ میں نے فریحہ کو میسج کر دیا اور کسی نہ کسی طرح سمجھا دیا کہ 1 مہینے تک میں یہیں رہوں گا، یہ نورین کی خواہش ہے۔ فریحہ اس بات پر بہت بھڑکی تھی، کہنے لگی کہ یہ جادوگرنی ہے، تمہیں اپنی باتوں میں پھنسا لے گی، تمہیں مجھ سے چھین لے گی، کیا تمہیں میری حالت دکھائی نہیں دیتی؟ لیکن میں نے اسے یہی کہا تھا کہ تم فکر مت کرو، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، پہلے بھی اس کی موجودگی میں ہی تمہیں میں نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، اگر یہی میری چوائس ہوتی تو میں اسی کے ساتھ ہی خوش رہ لیتا۔ بہرحال 1 مہینہ اب مجھے اس کے ساتھ رہنا تھا، اور بالکل ویسے ہی رویہ رکھنا تھا جیسا کہ نورین نے مجھے کہا تھا۔ میں اس کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے لگا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ وہ مجھ سے کوئی بھی بات کرتی، ہنستی، کھلکھلاتی تو میں بڑے پیار سے اس کی ہر بات کا جواب دیا کرتا۔ بچے کو بھی پیار سے رکھتا، اسے اٹھاتا، اسے کھانا کھلاتا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اسے گھمانے بھی لے جایا کروں۔ میں نے سوچا کہ چلو شہر کے کسی پارک میں لے جاؤں گا، ہوٹل میں لے جاؤں گا، لیکن نورین کہنے لگی کہ جیسے شادی سے پہلے ہم کھیتوں میں ملا کرتے تھے، اب بھی آپ مجھے وہیں پر لے کر جائیں گے۔ میرے دل کو کچھ کچھ ہونے لگا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر ان پرانے کھیتوں کو اور ان درختوں کے پاس جا کر نورین کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ ہم جہاں جہاں بھی جاتے وہ مجھے ایک ایک لمحہ یاد کرواتی کہ یہاں پر ہم نے کتنا وقت گزارا تھا، کتنی باتیں کی تھیں، کتنے وعدے قسمیں کیے تھے، اور دھیرے دھیرے جیسے میں شرمسار سا ہونے لگا تھا۔ ظاہری سی بات ہے وہ میری بیوی تھی، میرے دل میں اس کے لیے ایک مرتبہ پھر محبت جاگنے لگی تھی۔ آخر میں کب تک خود کو اسے دور رکھ سکتا تھا؟ وقت یوں ہی گزرنے لگا، میں دھیرے دھیرے نورین کے ایک مرتبہ پھر قریب آ رہا تھا۔ اس سے دوری کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کیونکہ میں اسے دور رہتا تھا۔ اگر وہ میرے قریب ہوتی، ہر وقت میرے پاس ہوتی، تو شاید مجھے اس کے علاوہ کسی اور کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن چونکہ میں شہر میں رہتا تھا اور یہ گاؤں میں تھی، اسی لیے ہم میں دوریاں آ چکی تھیں، اور فریحہ میرے قریب آ چکی تھی۔ پلک جھپکتے ہی یہ وقت بھی گزر چکا تھا، اور ایک وقت وہ بھی آیا جب میرے اور نورین کے وعدے کو 1 مہینہ پورا ہو گیا تھا۔ اب مجھے اسے طلاق دینی تھی۔ میں نے طلاق کے پیپرز تو تیار کروا لیے تھے، لیکن سوچ رہا تھا کہ آخر کب یہ پیپرز دوں۔ وجود کانپ سا رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا کروں۔ پھر فریحہ سے جھوٹ بول دوں کہ میں نے نورین کو طلاق دے دی ہے، لیکن پھر بھی میں 2 بیویاں اور بچوں کو کیسے سنبھال سکتا تھا؟ ایک عجیب کشمکش میں الجھا ہوا تھا۔ اس روز میں شہر کسی کام سے آیا تھا اور واپس گاؤں جا رہا تھا کہ جب مجھے اپنے گھر سے شور کی آواز آئی۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ گھر گیا، میرا بچہ بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے بچے کو اٹھا لیا، وہ ماما ماما کہہ کر چلا رہا تھا۔ پھر جب میں نے اندر جا کر دیکھا تو محلے کی عورتیں میری بیوی کے پاس موجود تھیں۔ اس کی آنکھیں بند کر رہی تھیں، کہنے لگی کہ نورین وفات پا چکی ہے۔ مجھ پر تو جیسے پورا آسمان ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟
اسے کیا ہو گیا تھا؟ میں فوراً نورین کو ہسپتال لے کر گیا، جہاں پر یہ بات پتہ چلی کہ میری بیوی کو برین ٹیومر تھا اور آخری سٹیج پر تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کا علاج ہو سکتا تھا۔ ان سے کہا بھی تھا کہ وقت پر علاج کروائیے، آپ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں یہ اپنی زندگی سے اتنی تنگ تھیں، مسکرا کر یہی کہتی کہ میرے جینے کا کیا فائدہ جب میری زندگی کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو میں جی کر کیا کر لوں گی۔ 1 مہینہ پہلے ہی ڈاکٹرز نے نورین کو بتا دیا تھا کہ وہ زیادہ وقت زندہ نہیں رہ سکتی، نہ جانے کب اس کی جان نکل جائے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے میرے منہ سے طلاق کی بات سنی تو اس نے 1 مہینے تک میرے ساتھ خوش و خرم رہنے کا کہا۔ میرا بیٹا مجھے ہیرو سمجھتا تھا، میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکا تھا، اور میں اپنے ہاتھوں سے نورین کو قبر میں اتار کر کتنی ہی دیر وہاں پر بیٹھا سوچتا رہا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے مٹی تلے دفنا دیا۔ نورین بری تو نہ تھی، بہت اچھی تھی، محبت کرنے والی تھی، میرے دھتکارنے پر بھی مجھے اتنا ہی پیار کرتی تھی۔ گھر آیا تو ساری رپورٹ، سارے ٹیسٹ نظر آئے جو کہ نورین کے تھے۔ جب فریہ کو نورین کے مرنے کی بات پتہ چلی تو وہ بھی خاموش ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ شاید وہ پہلی سوتن تھی جو اپنے سوتن کے مرنے پر یوں آنسو بہا رہی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں نورین کی بد دعائیں ہماری زندگی نہ برباد کر دیں۔ ہم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اگر اس کی بد دعائیں اور آہیں میرے آنے والے بچے کو لگ گئی یا تم مجھ سے جدا ہو گئے تو… میں اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں، نورین بہت اچھی ہے۔ ہاں، روزے محشر مجھ سے سوال تو ضرور ہوگا کہ میں نے اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ کیوں نہیں رکھا، دونوں کو ایک جیسے حقوق کیوں نہیں دیے۔ مگر ہاں، اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ بد دعا نہیں دیتی۔ کفارے کی طور پر ہی صحیح، فریہ نے میرے پہلے بیٹے کو اپنا لیا تھا۔ مجھے لگا تھا جس طرح وہ ماڈرن اور حاسد کرنے والی لڑکی ہے، میرے بیٹے کے ساتھ اس کا رویہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن یہ دیکھ کر میں حیران ہوا تھا کہ اس نے میرے بیٹے کو بالکل اپنی اولاد جیسی محبت دی تھی، اسے بالکل ماں بن کر پالا تھا، اور یوں ہماری زندگی آگے بڑھنے لگی۔ آج بھی جو مقام میرے بڑے بیٹے کا ہے وہ میری باقی اولاد کا نہیں ہے۔ وہ فریہ کو ہی ماما بلاتا ہے۔ ہم لوگ بہت خوش ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں نورین کے جانے کا دکھ مجھے آج بھی ہے۔